کہ وہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے طاقتور لوگ جو ہیں بچ جاتے ہیں اور قوموں کا اور ملک کا نقصان کر دیتے ہیں. دکھائے گا جی. ساری جنگ ہمارے 3 سال میں کیا چل رہی ہے کہ ایک پریولیج کلاس کہتی ہے کہ باقیوں کو آپ جیل میں ڈال دیں لیکن ہم جو مرضی کریں ہم قانون کے نیچے نہیں ہیں، اور اگر آپ ہمیں ہاتھ لائیں گے ہم آپ کی گورنمنٹ گرا دیں گے. جب آپ پریولیج کلاس کے لیے ایک NRO دے دیتے ہیں ان کو اور غریبوں کو جیلوں میں ڈالتے ہیں تو وہ پھر حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا، لیکن یہ جو ظلم اور نا انصافی کا نظام ہے یہ کبھی بھی نہیں چلا. خاص طور پہ پچھلے 35 سال کے اندر یہ جو اوپر جو کرپٹ مافیا ہے، یہ جو دو بڑے خاندان آئے ہیں جنہوں نے بے دردی سے ملک کو لوٹا ہے، انہوں نے جو سب سے بڑا ڈیمیج کیا ہے انہوں نے کرپشن کو ایکسیپٹیبل کر دیا معاشرے میں کہ ہاں جی کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. اس طرح کی فولش چیزیں کر دیتے ہیں کہ اچھا جی ایک زرداری سب پہ بھاری. پیسے چوری کیے ہوئے ملک کے. اچھا، پرائم منسٹر کے خیالات اپوزیشن میں بھی اور ایز پرائم منسٹر بھی بہت کلیئر ہیں، اور وہ مافیاز کے اوپر اور یہ جو کرپٹ مافیا آج بھی انہوں نے لفظ استعمال کیا بڑی ایک سخت پوزیشن اختیار کرتے ہیں. شوگر مافیا کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ 140 ارب روپے عوام کی جیبوں سے لوٹ کے ان شوگر مافیا کی جیبوں میں چلا گیا لوٹ کے. اسی طریقے سے ادویات کا سکینڈل تھا، اور اسی طریقے سے آٹا کا سکینڈل تھا، اور اسی طریقے سے وہ پیٹرولیم پروڈکٹس کا سکینڈل تھا. اور بھی راولپنڈی رنگ روڈ والا منصوبہ چل رہا ہے. تو آئی ایم شیور کہ پرائم منسٹر نے اس LNG والے ایشو کے اوپر، جس پہ فارمر پرائم منسٹر نے 1.5 سال کی قید کاٹی، فارمر وزیر خزانہ جو تھے وہ جیل میں رہے، تو ابھی والے جو ہیں وہ آسمان سے تو اترے نہیں ہوئے. تو پرائم منسٹر کو ان کے خلاف ویسے ہی کچھ ایکشن لینا پڑے گا تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ جو $8-9 کی بجائے $20 پہ کیسے کارگو خریدا گیا.